الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 214 سورہ سبا آیات نمبر 1 سے 17 تک کے مادہ، معنی، ماضی، مضارع، امر، مصدر کے حوالے سے ان آیات طیبات کا جائزہ لیں گے۔ یالجو مادہ واو لام جیم داخل ہوتا ہے، معنی ماضی والجا، مضارع یالجو، امر لج، مصدر ولوجن۔ یعرجو مادہ عین را جیم معنی چڑھتا ہے، ماضی عرجا، مضارع یعرجو، امر اعرج، مصدر عروجن۔ یعزبو مادہ عین زا با معنی پوشیدہ، ماضی عزبا، مضارع یعزبو، امر اعزب، مصدر عزوباً۔ ممزقن مادہ میم زا قاف معنی ریزہ ریزہ، ماضی مزقہ، مضارع یمزقو، امر مزق، مصدر تمزیقن۔ اوبی مادہ حمزہ واو با معنی تسبیح کرو، ماضی اوبا، مضارع یعوبو، امر اوب، مصدر تعویبن۔ خرّا مادہ خا را را معنی وہ گر پڑا، ماضی خرّا، مضارع یخرّو، امر اخرر، مصدر خرًّا۔ گرامر کا سبق نمبر 14 اسم الاشارہ للقریب، اس کا خلاصہ ھذا اور ھذہ۔ چند اہم باتیں: عام طور پر کسی مذکر اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر اس کے آگے گول تا یعنی تائے مربوطہ جوڑنے پر وہ اسم مؤنث بن جاتا ہے، جیسے جدیدن سے جدیدتن، مسلمتن سے مسلمن سے مسلمتن، عاقلن سے عاقلتن۔ کچھ ناموں کے مؤنث کے آخر میں گول تا نہیں آتی لیکن وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے القدر ہانڈی۔ لہذا ہر لفظ کا مذکر اور مؤنث جاننا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ خبر 2 پہلوؤں سے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ نمبر 1 جنس، یعنی مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ دوسرا ہے عدد، مبتدا اگر واحد ہو تو خبر بھی واحد ہوگی، اور اگر مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع ہوگی۔ مثلا مذکر واحد کی مثال البیت جمیلۃ، البیت جمیل۔ البیت یہاں مبتدا مذکر ہے تو جمیل اس کی خبر بھی مذکر آئی ہے۔ مؤنث واحد کی مثال الساعۃ جمیلۃ، یہاں مبتدا الساعۃ مؤنث ہے تو جمیلۃ اس کی خبر بھی مؤنث آئی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔